کہہ دینا کہ تو صبر کر، تیری آخرت ٹھیک ہوگی، ہمارا دل ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ اتنی بے یقینی اور کمزوری ہم نے پیدا کر لی۔ ہمیں نا نقد اور کیش چاہیے اور دنیا داری چاہیے، اور اس نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اگر تو کرے صبر تو جنت ملے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں چونکہ تربیت تھی نا، سوچیں ستھری تھی، حضرت انس کہتے ہیں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، فوراً کہنے لگی حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، وعدہ کریں رب مجھے جنت عطا کر۔ یہ عقیدے ہیں جو رسول پاک نے دیے لوگوں کو، اور لوگ اس پر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے۔ ہم تو بھائی الجھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنا مال لوگوں نے جمع کر لیا اتنا کھا کے مار نہیں سکتے۔ جو 50,000 روز کماتا ہے وہ 50 روٹیاں کھا سکتا ہے، لیکن اسے آپ کہیں کہ 1,00,000 روز ملے گا تو لینے کو تیار ہے وہ، حالانکہ کھا سکتا وہ کھا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کرے تو جنت۔ کہنے لگی حضور میں نے صبر کیا، بس ایک میری گزارش ہے کہ حضور جب مجھے مرگی ہوتی ہے نا تو میرے کپڑے وجود سے ہٹ جاتے ہیں، ستر عورت کا مسئلہ ہے، کرم نوازی کرے۔ حضور نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ بوڑھی حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہیں حضرت عثمان کے زمانے تک۔ جب کوئی بندہ کہتا تھا نا جنتی دیکھنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اس بوڑھی کی زیارت کراتے تھے، یہ وہ ہے جسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی میں اپنے جو افکار ہیں، پتہ کیا ہوا ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ آخرت کچا ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ، تو ہر چیز کو دنیاوی نفع میں تولا لوگوں نے۔ اب ہم دینی تعلقات میں بھی سیاست کرتے ہیں، دینی رویوں کے اندر بھی ہم قائل ہیں، ہاں جی کے جی کے پارٹی بازی کے، اس میں بھی ہم کیوں؟ اس لیے کہ فکری طور پر ہم غلام ہو گئے ہیں دنیا داری کے۔ تو جو سوچیں ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمائی، اپنی سوچوں کو وہاں لا کے کھڑا کریں، آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ آپ یقین کریں اگر زندگی میں 3 کام بھی 24 گھنٹوں میں 3 کام بھی اگر آپ پورے دن رات میں 3 کام صرف اللہ کے رضا کے لیے کریں، کچھ نہ کریں، آپ دائیں بائیں دیکھیں کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا تو ایک روڑا اٹھائیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ، میرا اور رب کا راز رہے۔ تو روڑا اٹھا کے پھینکیں، آپ دیکھے کوئی نہ، آپ یقین کریں اللہ دل کو ٹھنڈک عطا کر دے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ دیکھیں کوئی نہیں ہے، مسجد کے اندر سے کنڈی لگا کے نا آپ تو واش روم دھو ڈالیں، کوئی بندہ دیکھے نا، آپ یقین کریں گولیاں نیند کی کھانے سے سکون نہیں ملے گا جو یہ کام کرنے سے ملے گا۔ آپ مخلص فی الدین بنیں، مخلص، آپ کو مزہ آئے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر دنیاوی لالچ ہو، بہت سارے لوگ ہیں لوگوں کو دیکھ کے وضو شروع کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کے صفائی شروع کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کے اور ظاہر کرتے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، اور بتاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا کرم ہے جی فلانے کی، بس چھوڑ دیں آپ۔ بتانے سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی نظروں میں آ جاتی، بتانے سے تو نظر لگ جاتی، کیوں نظر لگاتے ہو؟ اسے صاف ستھرا رکھو۔ تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ توحید اپنا مضبوط کریں۔ آپ سازش کر کے آگے بڑھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ سازش کیوں کرنی ہے؟ رب رسول کی رضا حاصل کریں۔ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اسے پھر زیادہ لوگوں کی ضرورت، اور اگر اللہ ساتھ ہو تو ویسے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور اپنا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کریں۔ آپ اسلام اور دین اور حضور کے ساتھ یہ دعا والا اور طویل دھاگے والا خالی رشتہ نہ بنائیں۔ مدینے والے رسول تو آپ کو جینے مرنے کا سلیقہ عطا کریں گے، حضور تو دنیا اور آخرت کی عزتیں دیں گے، ہر کرم حضور کی بارگاہ سے ملے گا۔ اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ نہیں پیدا کریں۔ اور میرے بھائی قبر کے بارے میں یہ خوف جو لوگوں کے ذہنوں پہ طاری ہو گیا، اس سے باہر آئیں، اس سے باہر آئیں۔ ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ قبر بڑی شان والی جگہ ہے، وہیں تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہونی ہے۔ وہ تو پیار کرتے تھے، قبر میری تے میرے یا پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ وہ تو بڑی کرم والی جگہ ہے۔ اور اپنے آخرت کے نظریات کو مضبوط کریں۔ پتہ ہے مولا علی کو جب زخم لگا تھا تو نعرہ کیا لگایا تھا؟ فزت برب الکعبہ، لو بھئی آج میں شہادت مجھے مل گئی ہے تو میں کامیاب ہو گیا، اور رب کعبہ کی قسم کامیاب۔
تو اس کو لوگ کامیابی جانتے تھے، اس کو لوگ اپنے لیے عظمت جانتے تھے۔ اپنی یہ ذہن سازی کریں، اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، جو تیزی سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان چیزوں کو صحیح کرنے پر اپنا کردار ادا۔ مجھے دیں جی، میرے لیے آئے مجھے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پر آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ یہ کسی دوست نے سوال پوچھا، میری تو گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہگار بندہ ہو اور کسی نیک کا جنازہ پڑھ لے تو بخشا جائے گا، کسی کو پانی پلا لے گا تو وہ بخشا جائے گا، تو اس کے ذمہ جو حقوق العباد ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ یہ جتنے معاملات ہیں نا کہ کسی کا جنازہ پڑھا تو بخشا گیا، کسی کو پانی پلایا تو بخشا گیا، ان کا ترجمہ رحمت الہی ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ بول کے بتائیے گا۔ تو جو رحمت الہی ہے اس کو نا قیمتوں کی ضرورت نہیں، اس کو قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اب فلان جگہ پہ آپ نے جنازہ پڑھ لیا کسی نیک آدمی کا تو رحمت نازل ہو گئی، اور یہ تو ہے نا جنازہ پڑھا کسی کا تو اس کی وجہ سے برکت ہو گئی۔ تو کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگوں کی وجہ بھی، اب دیکھیں آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی، حضور نے فرمایا جس بندے کے جنازے میں 3 صفحے ہو جائیں اللہ اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو آپ وہاں سرکار کو چاہیے تھا نا وضاحت کرتے کہ حقوق العباد کا کیا بنے گا۔ یہ معاملہ رحمت الہی کا تے عدل کریں تے پھر تھر تھر کمبن تے جے فضل کریں تے تو اللہ نے دیکھو جہاں تک مسئلہ ہوتا ہے نا حقوق العباد کا وہ تو دینے ہی پڑیں گے۔ اب یہ کہ اگر اس بندے کو احساس ہو گیا تھا اور رحمت بھی مل گئی تھی، حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ہمیں مسند امام احمد بن حنبل میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے بندوں کی صلح کرا دے گا۔ حضور فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ بھائی کو معاف کر دے، اللہ میں نہیں معاف کرتا، اس نے بڑا ستایا ہے۔ تو رب کریم فرمائے گا وہ جنت میں مکان دے گا۔ اس نے دیکھا یا اللہ کس کو ملے گا؟ فرمایا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا۔ تو 3 دفعہ کہے گا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ تو رب فرمائے گا پکڑ اس کا بازو، دونوں کٹھے جا کے وہاں داخل ہو جائے، وہ 2 مکان ہیں گویا۔ تو یہ حقوق العباد کے معاملات رب پھر ان کے خود اپنے فضل سے طے کرا دے گا۔ جب معاف کرے گا تو پھر یہ معاملات اللہ اپنے فضل سے طے کرا دے گا۔ اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ علماء کچھ باتیں اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ گمان نہیں کہ علماء مرضی سے باتیں کرتے ہوں گے، یہ میرا گمان ہے، کوئی نہ کوئی دلیل سے ہی بات کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کچا بندہ ہے میری طرح کا، اس نے کر بھی دی ہے، تو آپ اسے وضاحت لے لیں۔ اگر انسان ہے نا جی کبھی بات کرتے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی سے کوئی وضاحت مانگیں گے تو بندہ انشاءاللہ وضاحت دے گا۔ کوئی ایسی پریشانی والی بات، اس میں اڑ جانے والا کیا مسئلہ ہے؟ پوچھ لیں کسی عالم سے کہ جناب آپ نے یہ بات کی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آئی، تو مجھے امید ہے وہ آپ کی تسلی کرا دیں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور اخلاق اللہ دیتا ہے، علم دیتا ہے تو اخلاق بھی، مجھے امید ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، بدگمانی نہیں پیدا کریں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے مولوی جی گل ٹھیک دس دے ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ان کا نفع کیا ہے ٹھیک بات نہ بتانے میں؟ مثلا ان کو کیا ملتا ہے اس سے؟ یہ بدگمانیاں ہیں ہماری، آپ ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق